खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली कदूस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पास्टर ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ और नई पुरफजल बातों के साथ। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुआ के ताल्लुक़ से, और इससे पहले कि हम दुआ के ताल्लुक़ से बातचीत करें, हमारा गेस्ट आप तक पुरफजल बातें पहुँचाएँ, तो मैं अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाना चाहता हूँ। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, खुदा के खादिम पास्टर रहमत सदीक साहब, जिनका ताल्लुक़ ग्रीन टाउन से है, और खुदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़ी कुदरत के साथ और कसरत के साथ अपने जलाल के लिए अपने खादिम को इस्तेमाल कर रहा है। तो नाजरीन, बताना ये चाहता हूँ कि ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि खुदा कुछ दुनिया के ऐसे ममालिक में भी अपने खादिम को लेकर गया ताकि वो अंजील का काम कर सकें। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल बातें आप तक पहुंचा सके। इससे पहले कि हम दुआ के ताल्लुक़ से आगे बढ़ें, मैं अपने गेस्ट को पादरी साहब, आपको इस खूबसूरत शो में मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू जी, थैंक यू। शुक्रिया पास्टर ज़बलून दानिश, और इसके साथ खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल और सिस्टर महविश इमरान का और तमाम फजल टेलीविज़न की टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके वसीला से आज मुझे फिर खुदा के कलाम को बयान करने, शेयर करने का मौका मिला है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो पादरी साहब, आज बात हम करेंगे दुआ के ताल्लुक़ से। तो दुनिया के अंदर मुख्तलफ़ किस्म की दुआएं लोग करते हैं, तो बाज़ लोगों को दुआ के मतलब का ही नहीं पता होता, दुआ की अहमियत का ही नहीं इल्म होता। तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे नाजरीन को ये जो दुआ, ये टॉपिक बहुत खूबसूरत आपने चुना है कि इस पर आज आप हमारे नाजरीन को बताएंगे, और दुआ की अहमियत और दुआ के मतलब के ताल्लुक़ से आप हमारे नाजरीन को क्या कहेंगे? मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस वक्त के लिए और इस ख़ास टॉपिक के लिए जिसका एक मसीही शख्स की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, और बाइबल मुक़द्दस हमें इसके बारे में सिखाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर उस शख्स के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो दुआ करे। दुआ के बगैर हमारी निजात का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और उसे अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी दुआया नहीं होती, तो फिर हमारी निजात जो है वो मुकम्मल नहीं होती, और ना ही हम उसमें कायम रह सकते हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि आसमाने वाला हमारा पीछा करता है और फिर वो हमारी निजात को ख़राब करने की कोशिश करता रहता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम दुआ के बारे में सीखें, और हमारी ज़िंदगी जो है एक मसीही होते हुए दुआया होना बहुत ज़रूरी है। और फिर याकूब के ख़त के अंदर लिखा हुआ है कि रास बाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एक वर्स में पढ़ना चाहता हूँ, ज़बूर नवीस 102 ज़बूर के अंदर, और उसकी 17वीं आयत पढ़े तो उसमें कहता है, उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर ना जाना। यानी खुदा अहमियत देता है हमारी दुआओं को, और हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। तो पादरी साहब, आप बता रहे हैं कि जो मसीह के फॉलोअर हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, उनकी ज़िंदगी दुआया होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो ज़रूर है कि दुआया हो। हम जागें और दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़ें। तो ईमानदारों का लीडर वो खुदावंद मसीह है। तो मसीह खुदावंद की ज़िंदगी, दुआया ज़िंदगी, या उसकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कौन सी ऐसी दुआ के ताल्लुक़ से चीज़ें जुड़ी हैं, वो आप हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँ ताकि हमारे नाजरीन सुनकर ईमान में दिलेर हों और इस्तिफ़ादा करें और खुदा के नाम को जलाल दें। आमीन। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास दुआया ज़िंदगी के खुदावंद यीशु मसीह की है। आमीन। मसीह यीशु पर ईमान रखते हुए बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें तो इससे बड़ी और कोई एग्जाम्पल नहीं हमारे पास। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी में जब वो अपनी
تعلیم دیتے اور لوگوں کو جب وہ کلام سکھاتے، اس کے بعد معجزات کرتے، بے شمار بھیڑ ان کے ساتھ ہوتی، اور جب وہ فری ہوتے تو وہ دعا کے لیے نکل جاتے۔ آمین رات رات بھر تک وہ دعا کرتے رہتے، اور ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ دعا میں گزرتا۔ وہ ساری ساری رات دعا میں گزار دیتے اور اپنے شاگردوں کو بھی جگاتے کہ وہ بھی ان کے ساتھ دعا کریں۔ اگر ہمارا لیڈر، ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے، اس کی زندگی میں اتنی اہمیت ہے دعا کی، تو پھر میری اور آپ کی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے کہ ان کی زندگی دعائیا ہو اور وہ اپنا وقت دعا میں گزاریں۔ تو پادری صاحب، کلام کہتا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو۔ یہ فرض ہے ایمانداروں پر کہ وہ ضرور دعا کریں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایماندار دعا کرتے ہیں تو دعا کے وسیلے سے کون سے کام رونما ہوتے ہیں، کون سے کام زندگی میں برومند ہوتے ہیں، انسان پاور حاصل کرتا ہے یا طاقت حاصل کرتا ہے؟ تو کیا ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں، یا کیا انسان فائدے حاصل کر سکتا ہے اگر دعا کرتا ہے یا اس کی زندگی دعائیا زندگی؟ اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا آمین۔ کہیں؟ بہت اچھا کویسچن ہے کہ دعا کے وسیلے سے ہماری زندگی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بلا ناگا دعا کرو، یعنی دعا کرنے کے لیے ہمیں حکمیہ طور پر کہا گیا ہے کہ ہم ہر روز بغیر وقت ضائع کیے ہر روز دعا کریں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا کرنا سکھائی۔ اس نے کہا جب بھی تم دعا کرو تو اس طرح سے دعا کرو، اور ہم جانتے ہیں اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ دعائیا زندگی جو ہے وہ ہماری زندگی کو چینج کر دیتی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں ہماری زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہمارے زندگی میں معجزات جو ہیں وہ دعا کے وسیلہ سے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اگر ہماری زندگی دعائیا ہے تو بے شمار برکتیں خدا کی ہماری زندگی کے اندر ہے۔ آمین جتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی پرابلمز کیوں نہ ہوں، ہم فنانشلی طور پر پرابلم کے اندر ہوں، ہم اپنے خاندانی طور پر پرابلمز کے اندر ہوں، اگر ہم دعا کرنے والے ہیں اور ہماری زندگی دعائیا ہے اور ہم ہر روز دعا کرتے ہیں اور خدا کے حضور جھکتے ہیں، تو ہر ایک بندھن، ہر ایک جوا جو ہے وہ دعا کے سبب سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم دعا کریں، اور دعا کے اندر ہم مختلف طرح سے اپنی تمام طرح پریشانیوں کو لے کر آئیں اور ڈانٹیں ابلیس اور اس کے سارے منصوبوں کو جو ہماری زندگی کو خراب کرتے ہیں، ہمارے فنانس کو خراب کرتے ہیں، اور اسی طرح جتنی بڑی پرابلمز ہماری زندگی کے اندر ہیں، اگر ہم دعائیا ہیں اور دعا کرنے والے ہیں تو پھر ہر ایک بندھن اور جوا جو ہے وہ دعا کے سبب سے ٹوٹ جاتا ہے، اور خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو پادری صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ دعا جب ایماندار کرتے ہیں تو بے شمار برکات حاصل کرتا ہے۔ Yes. کسی ایک برکت کا ذکر کریں جو ہمارے ناظرین تک پہنچائیں کہ انسان دعا کرتا ہے تو کوئی ایسی برکت جس سے ہمارے ناظرین کو فائدہ حاصل ہو اور ناظرین بھی برکت حاصل کریں۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ یعنی ہم جب دعا کرنے کے لیے خداوند کے حضور جھکتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم کسی ایک برکت کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی تم مانگو گے، یعنی دعا میں جو کچھ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں وہ سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے۔ ان لمیٹڈ، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہم کیا مانگیں یا کیا نہ مانگیں، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ سب تمہیں دے دیا جائے گا۔ آمین۔ تو پادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں دعا کے تعلق سے۔ تو یہ بڑا خوبصورت حوالہ آپ نے کوڈ کیا ہے کہ جو کچھ تم باپ سے، یسوع نے کہا میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، یعنی بے شمار برکات ملتی ہیں۔ بالکل جی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ورس جو بائبل میں لکھی ہے دعا کے تعلق سے، برکت کے تعلق سے، آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آمین۔ ایک ورس میں پڑھنا چاہوں گا کلام مقدس میں سے، مقدس یرمیہ کی معرفت لکھا گیا صحیفہ کتاب اور اس کا 29واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری دعا
سنوں گا. یعنی خدا خود کہتا ہے کہ جب تم دعا کرو گے، جب تم میرا نام لے کر دعا کرو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. یعنی خدا ہمیشہ ہماری دعاؤں کو ترجیح دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، اور خدا ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار رہتا ہے. وہ اپنے کان ہماری دعاؤں کی طرف لگاتا ہے تاکہ جو کچھ بھی ہم اس سے مانگے، جو کچھ بھی ہم دعا کریں تو خدا اس دعا کو سنے اور اس کا جواب دے. اور اس کے ساتھ بے شمار اور ورسز ہمیں ملتی ہیں بائبل مقدس میں، بے شمار مثالیں ملتی ہیں ہم بائبل مقدس میں کہ جب لوگوں نے خدا کے حضور جھک کر دعا کی تو خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا. اگر ہم مقدس ایلیا کی زندگی میں دیکھیں تو لکھا ہے جب انہوں نے دعا کی تو آسمان بند ہو گیا اور پھر مینی برسا. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب پھر انہوں نے دعا کی اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ دعا میں اٹھائے تو پھر سے خدا کا جلال ظاہر ہوا اور می برسا. یعنی دعا ہماری زندگی میں بہت بڑا اثر رکھتی ہے. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. مزید ہم آگے بڑھیں گے تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، تو لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گاڈ بلیس یو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے دعا کے تعلق سے، اور دعا کے تعلق سے بڑی اچھی خوبصورت اور پاورفل پرفضل باتیں ہمارے گیسٹ نے آپ تک پہنچائی ہیں. تو پادری صاحب، دعا کی دو بڑی اقسام بتائی جاتی ہیں، ایک اجتماعی دعا اور ایک انفرادی دعا یعنی شخصی دعا. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کو زیادہ انفرادی دعا یا شخصی دعا کرنی چاہیے یا اجتماعی دعا کرنی چاہیے؟ اجتماعی دعا کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ آمین. اور یہ بہت خوبصورت کویسچن ہے. جب بات دعا کی ہو رہی ہو تو پھر اس وقت تک ہماری دعائیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس بات کو واضح نہ کریں کہ یہ دعا کن اقسام میں ہے یا کتنی اقسام کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہماری پرسنل پریئر ہے جو ہم کرتے ہیں، اور دوسری ہماری اجتماعی دعائیں جو ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آج فقدان ہے کلیسیاؤں کے اندر اجتماعی دعاؤں کے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر دعائیں نہیں کی جاتی. میں بائبل مقدس میں سے ایک ورس پڑھنا چاہوں گا اجتماعی دعا کے تعلق سے، اور یہ ہے اعمال کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت. نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال اور 12ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. ہم دیکھتے ہیں یہاں کہ اجتماعی دعا کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جب اب پطرس قید خانہ کے اندر ہے اور لیڈر ہے پطرس، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی کلیسیا جو ہے وہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے اور اجتماعی طور پر اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. تو آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیڈرز کے لیے بھی دعا کریں. کلیسیا دعا کروانا چاہتی ہے، اپنی مشکلات سے رہائی پانا چاہتی ہے. جب بھی سنڈے کی عبادت ہوتی ہے، جب کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے بعد ایک بڑی لائن لگ جاتی ہے کہ سب لوگ دعا کروانا چاہتے ہیں، اور خدا کے خادم دعا کرتے بھی ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا کی ضرورت بھی ہے، اور وہ ہے کلیسیا کی دعا، اجتماعی دعا، کہ وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے، خادموں کے لیے، اپنے پاسٹرز کے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں تاکہ خدا کا جلال ان کے وسیلہ سے ظاہر ہو. خدا کے خادموں کو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مگر جب کلیسیائیں دعا کرتی ہیں تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، جس طرح مقدس پطرس کی زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوا. ایک اور حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اعمال کی کتاب ہی سے ہے، اور لکھا ہے،
पालूस और सुलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। ये बड़ा मशहूर हवाला है कलाम मुकद्दस में से कि जब पालूस और सुलास कैद खाना के अंदर हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां पर भी वो दोनों मिलकर मुत्तफिक होकर दुआ कर रहे थे, हमद के गीत गा रहे थे और दुआ के वसीला से खुदा का बड़ा जलाल वहां पर जाहिर होता है कि कैद खाने की नींव हिल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं और जब दरोगा ये देखता है कि शायद कैदी जो है वो भाग गए हैं, मगर कलाम मुकद्दस में लिखा है जब वो अपने ताई कत्ल करना चाहता है, मार देना चाहता है इस डर से या खौफ से कि अब उसके साथ क्या होगा, मगर कलाम मुकद्दस में लिखा है अंदर से आवाज़ आती है कि तू अपने आप को नुकसान ना दे क्योंकि हम यहीं पे मौजूद हैं। हम देखते हैं कि दुआ जब इज्तिमाई तौर पर मुत्तफिक होकर, चाहे वो दो ही लोग क्यों ना हो, जब वो इज्तिमाई तौर पर मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं तो खुदा का बड़ा जलाल जाहिर होता है। आज भी ऐसा होता है, आज भी जब हम किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाए, कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि दो लोग किसी बात के लिए मुत्तफिक हो जाए तो खुदा का जलाल उनकी जिंदगी में जरूर जाहिर होता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इज्तिमाई दुआएं भी करें, हम इज्तिमाई तौर पर अपने लीडर्स के लिए भी प्रेयर करें, अपने और बहुत से कामों के लिए भी इज्तिमाई तौर पर दुआ करें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जब इज्तिमाई दुआएं की जाती हैं तो फिर बड़ा काम होता है, खुदा का बड़ा जलाल ज़ाहिर होता है। जबकि बहुत सारे लोग जब मिलकर दुआ कर रहे होते हैं तो फिर खुदा का आसमान खुल जाता है, खुदा का जलाल ज़रूर ज़ाहिर होता है। तो पादरी साहब, ये हवाला जो कोड आपने किया है अमाल की किताब में से, पतरस कैद में था और पीछे कलीसिया दुआ कर रही थी, तो मैं समझता हूँ कि वो एक दिल, एक जान, एक रूह होकर दुआ कर रहे थे। तो ज़रूरी है कि ईमानदार होते हुए हमें ईमानदारों के साथ मिलकर अपने रहनुमा के लिए, लीडर के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि वो किसी मुश्किलात की कैद में भी है तो खुदा उसे रहाई बख्शता है। और इसके अंदर पावर और ताकत पाई जाती है इज्तिमाई दुआ के ताल्लुक से। और इनफरादी या शख्सी दुआ, मैं समझता हूँ कि शख्सी दुआ भी बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपनी शख्सी लाइफ को खुदा के साथ मज़ीद खुदा के करीब आ सकता है। शख्सी दुआ के ताल्लुक से आप नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? ये भी बड़ा खूबसूरत हिस्सा है दुआ का। शख्सी दुआ जो है, वैसे अगर हम लफ्ज़ दुआ को देखें तो इसका मतलब है खुदा के साथ बातें करना, बेशक, खुदा के साथ वक्त गुजारना। तो शख्सी तौर पर जब हम अकेले खुदा की हसूरी में जाते हैं, अपनी कोठरी में चले जाते हैं, अपने आप को अलग करते हैं दुआ के लिए, तो फिर वहाँ दो लोग मौजूद होते हैं, एक आप है और दूसरा आपका खुदा है। तो इस तरह से जब हम शख्सी तौर पर दुआ करते हैं तो हम खुदा के और ज्यादा करीब चले जाते हैं, हमारी कुर्बत बढ़ती जाती है खुदा के साथ। जब हम अकेले बैठकर सिर्फ अपने खुदा ही से बातें करते हैं और अपने खुदा ही के साथ वक्त गुजारते हैं तो फिर हम खुदा को बड़े करीब से जान सकते हैं, खुदा की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में काम करता हुआ देख सकते हैं और खुदा की ज़ात को पहचान सकते हैं। और इसका वाहिद ज़रिया खुदा को जानने का और खुदा की ज़ात को जानने का, खुदा की कुदरत को जानने का दुआ ही है, और वो शख्सी दुआ है। बहुत दफ़ा हम इज्तिमाई दुआ तो करते हैं, हम चर्च के अंदर दुआ करते हैं, मगर हम शख्सी तौर पर दुआ नहीं करते और हमारी ज़िंदगी में हमारी शख्सी दुआ या ज़िंदगी जो है वो इतनी मजबूत नहीं होती। इसलिए हमारा जो शख्सी तजर्बा है खुदा के साथ वो बहुत अच्छा नहीं होता। हम अपने से कोई गवाही नहीं रखते जब तक कि हम शख्सी तौर पर किसी को नहीं जानते। तो इसी तरह जब हम किसी शख्स को जानते हैं, उसके साथ बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, तभी हम उसके बारे में कोई ना कोई बात बता सकते हैं, उसकी किसी आदत के बारे में बता सकते हैं। तो इसी तरह जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं तो फिर हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमारा तजर्बा होता है खुदा के साथ, तो फिर हम अपने अंदर गवाही रखते हैं कि मैं भी जानता हूं खुदा को कि खुदा कैसा है। तो ये हमारी शख्सी दुआ के वसीला से हो सकता है। तो पादरी साहब, मैं कई पादरी साहबान को, मुबशरों को जानता हूँ, तो खिदमत तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन शख्सी तौर पर वो दुआ में नहीं ठहरते खुदा के साथ। और फिर हम देखते हैं कि उनकी खिदमत इतनी फ्रूटफुल नहीं होती। तो ये अच्छा है, ज़रूरी है, जिस तरह आप बता रहे थे कि हमें शख्सी तौर पर अपने खुदा के साथ हमारा रबत होना चाहिए, हमारा लिंक होना चाहिए, जिसके लिए हम काम करते हैं।
اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ روح القدس کے بغیر بعض لوگ خدمت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کوئی بھی کام ہے روح القدس کے بغیر اگر ہم کرتے ہیں تو وہ عبث ہے، یعنی بے فائدہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ روح القدس کے ساتھ، روح القدس میں ہو کر جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ تو عام دعا جو روح القدس سے خالی ہے اور جو روح القدس سے بھر کر انسان دعا کرتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا روح القدس کے بغیر دعا ہماری خدا تک پہنچتی ہے، یا روح میں جب ہم دعا کرتے ہیں اس کو زیادہ خدا لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے، یا اس دعا کو خدا سنتا ہے؟ ان دونوں کے بارے میں آپ کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے؟ خوبصورت کویسچن ہے، بہت پیارا یہ سوال ہے۔ اگر ہماری زندگی جو ہے، میں خدا کے خادموں سے، مبشروں سے اور جتنے بھی خدمت گزار ہوئے ہیں جو خدا کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں ان سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں، تو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے اس پروگرام کے وسیلہ سے کہ آپ جتنا بھی کام کریں اچھا ہے، خداوند کے جلال کے لیے کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں جب تک آپ کی دعائیہ زندگی اچھی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اور آپ کا خدا کے ساتھ آپ کا وقت گزارنا جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، یا آپ زیادہ وقت خدا کے ساتھ نہیں گزارتے، تو آپ بہت سی مشکلات کو فیس کرتے ہیں اپنی خدمت کے اندر۔ خدا کے خادموں سے میں کہوں گا کہ ضرور آپ تھوڑی خدمت کریں، مگر زیادہ وقت جو ہے وہ دعا میں گزاریں اور خدا سے پوچھیں، جس طرح سے وہ چاہتا ہے اس طرح سے خدمت کو کریں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا کویسچن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور آج کلیسیاؤں کے اندر بہت بڑی پرابلم ہے یہ کہ روح القدس کے ساتھ دعا کرنا، یا روح القدس سے معمور ہو کر دعا کرنا، یا روح القدس کے بغیر دعا کرنا۔ یس، پاسٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہماری زندگی میں روح القدس کا تجربہ نہیں ہے، یس، جب تک ہم روح القدس سے معمور نہیں ہیں اور روح القدس ہماری زندگی میں کام نہیں کر رہا، اس وقت تک ہم کبھی خدا کو نہیں جان سکتے۔ بے شک، یعنی بغیر روح القدس کے خدا کو جاننا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور بغیر روح القدس کے منادی کرنا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر جانے والے تھے تو انہیں اپنے شاگردوں سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے اس وقت تک تم ٹھہرے رہنا اور رکے رہنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ شاگرد اس وقت تک بالا خانہ کے اندر جمع تھے جب تک کہ انہیں روح القدس کا لباس نہیں مل گیا۔ اور پھر کلام مقدس میں دیکھتے ہیں جب روح القدس ان پر نازل ہوا، اور روح القدس کے معمور ہونے کے بعد جب پہلا ہی واز کرتے ہیں مقدس پطرس، تو 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اور یہ روح القدس کی معموری سے ہے، یعنی روح القدس کی معموری کے بغیر نہ تو ہم خدمت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری دعائیں مؤثر اور سود مند ہو سکتی ہے۔ اور کوئی بھی شخص اس وقت تک یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ روح القدس سے معمور نہ ہو جائے۔ میں ایک ورس پڑھنا چاہوں گا کلام مقدس میں سے، رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پالس رسول کا خط، اور اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے۔ یس، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے ایک تو کمزور ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہم جس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، جبکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم روح القدس سے معمور ہوتے ہیں تو پھر ہم زور بھی پاتے ہیں، قوت پاتے ہیں۔ یہ قوت کا لباس ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے روح القدس۔ اور جب ہم روح القدس سے معمور ہو کر دعا کرتے ہیں تو پھر روح القدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی ہے، اور پھر ہماری کمزوریوں میں ہمیں زور بخشتا ہے، اور لکھا ہے پھر وہ آہیں بھر بھر کر ہمارے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے تاکہ ہم اچھی اور مؤثر دعائیں کر سکیں۔ تو اس لیے ضروری ہے ایک مسیحی شخص کے لیے یسوع مسیح پر جو ایمان رکھتا ہے، اور ایک ایسے شخص کے لیے جو دعا گو ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روح القدس کو جانے اور روح القدس سے معمور ہو کر دعا کرے تو خدا کے جلال کو دیکھے گا۔
थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, आपने दुआ के ताल्लुक से बड़ी अजीम और ख़ूबसूरत और पुरफजल बातें सुनी हैं। मेरा ईमान है कि यकीनन आपने बरकत हासिल की होगी। तो अगर आप वालिदैन हैं, अगर आप नौजवान हैं, अगर आप अपने माँ बाप की औलाद हैं, तो ईमानदार होते हुए ज़रूर दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारें, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अब हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई पुरफज़ल बातों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू।